ایک آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بڑا کمال کر دیا ہے، ویسے مجھے حیرانگی ہے اور یقین نہیں آ رہا، سچی بات ہے، بھلا کیا؟ وہ آپ نے کہا کہ پتے کی پتھری، اتنے میرے دوست یار مطلب ڈاکٹرز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سرجری کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے، لیزر سے پلانٹ دماغ، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کی دوائی کھانے سے پتے کی پتھری ڈیزالو ہو جائے، ختم ہو جائے؟ جی بالکل جی، یہ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ میرے جو دوست ہیں ڈاکٹرز وہ بھی سارے وہ پہلے یہی کرتے رہے جب ہم نے اس کو بنایا تو، کیونکہ اور ہم خود بھی کراتے ہیں، میری والدہ کے بھی لیپروسکوپی ہوئی ہے کئی سال پہلے، تو اسی چیز کو ہم نے دیکھ کر تو پھر اس کے اوپر ہماری کمپنی نے محنت کی اور ہم نے اس میڈیسن کو ڈیولپ کیا جو کہ گالسسٹک کے نام سے ہے. اسے کہتے ہیں کولیڈیتھیاسس یا کولیسسٹائٹس، جو پتے کی پتھری ہوتی ہے نا، اس میں عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو عام دیکھنے بڑا یہ میں اپنے پروگرام میں یہ بڑا لازم بتانا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہوتی ہے. جی یہ آپ نے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر عموماً یہ ذرا خواتین میں پائی جاتی ہے، اور وہ بھی جو ادھیڑ عمر میں جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب خواتین پہلے تو شادی ہو گئی، پھر آگے بچے وغیرہ ہو گئے، پھر ایک عمر آتی ہے کہ جہاں پر وہ ایک دم ان کو خیال آتا ہے کہ میرا وزن بڑھ گیا، میں نے اپنے آپ کے وزن کو کم کرنا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جب ہم فیٹس کھاتے ہیں تو پتے سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے جسے بائل کہتے ہیں، اس کی سیکریشن ہوتی ہے جو کہ ان فیٹس کو وہاں پر ابزارب کرنے میں مدد کرتی ہے. لیکن جب ہم ایک دم خواتین کیا کرتی ہیں کہ فیٹس کھانا بند کر دیتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو اس کی ابزارپشن پراپر نہیں ہوتی اور وہ وہاں پر جمع ہونا شروع ہوتا ہے، جس سے یہ ہے کہ جب وہ جمع ہوتا ہے پتے میں پھر وہ سٹونز بننے شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا اسی بائل کے سٹون ہوتے ہیں وہ بیسیکلی. اچھا ہاں جی، وہ ٹائنی سٹونز ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں. پھر جب وہ سٹونز زیادہ جب وہ بھر جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر وہ پین شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ بائل ڈکٹ میں آ جائیں تو پھر وہ ایک اور پرابلم کریٹ کرتے ہیں، جس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ کہ ہم سے جاتے ہیں سرجری کی طرف. اس میں دو طرح کی سرجری ہیں، ایک لیپروسکوپی ہوتی ہے جس کو کہ مطلب جو کہ یہاں عام کرتے ہیں، دوسری ہماری ہوتی ہے جو کہ اوپن. ہماری یہ میڈیسن ہم نے اس لیے بنائی کہ جب یہ گال سٹونز بنے تو یہ اس کو ڈیزالو کرتی ہے، اور ڈیزالو کرنے سے پھر اسی طرح وہ بائل بن کر، وہ لیکوڈ بن کر، اور وہاں سے بائل ڈکٹ سے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی، سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا اب یہ آپ آنیسٹلی یعنی آپ ہر بات یہ آپ کی سرٹیفائڈ ہوتی ہے، کوئی اعداد و شمار ہیں کہ کتنے لوگوں نے کھائی؟ بالکل ہیں. کتنے کو آرام آیا؟ جی ہمارا جی اس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً کوئی 65% ہمارا سکسیس ریٹ ہے الحمدللہ، جو کہ ایک بہت اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں. اس میں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں ہر میڈیسن ہر آدمی کو سوٹ بھی نہیں کرتی. جس طرح انالجیسکس ہیں یا لائک پین کلرز ہیں، اس کے کئی سالٹس ہوتے ہیں، اسی طرح اینٹی بایوٹکس ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جہاں پر یہ سوٹ کی ہے تو وہاں پر سرجری کی ضرورت نہیں پڑی. تو اس لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایک دفعہ سرجری میں جانے سے پہلے اس کو ضرور ٹرائی کیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اگر سرجری کی ضرورت نہ پڑے اور آدمی کا پتا بچ جائے. کیونکہ اگر آدمی کا پتا نکال لیا جائے پھر ساری عمر وہ فیٹس نہیں کھا سکتا، یہ اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ وہ اس کی ابزارپشن نہیں ہو سکتی. ہاں تو حارث یہ تو خواتین میں آپ نے بتا دیا. نہیں یہ مردوں میں بھی ہے. مردوں میں بھی ہے؟ جی ہاں مردوں میں بھی ہے، دونوں میں ہے. شرح کام میں شرح مردوں میں کم ہے، خواتین میں ہم نے. اور اس کا جو کازز ہیں ہونے کے وہ صرف وہی فوڈ موسٹلی وہی ہے، موسٹلی وہی ہے. اس کے اور بھی ہیں لیکن موسٹلی وہی ہے. تو یہ کورس بتائیے کتنے دن کا ہے؟ جی یہ اس میں جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس وقت ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو اس میں پھر جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیونکہ دو طرح کے سٹونز ہوتے ہیں، ٹائنی ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر تو سٹون وہ گال بلیڈر سے نکل کر اور وہ بائل ڈکٹ میں آ گیا ہے پھر تو ہم چانس نہیں لیتے، پھر ہم سرجری میں جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ پھر معاملہ سیریس بھی ہو سکتا ہے. ادروائز اگر وہ گال بلیڈر میں ہی ہے تو پھر ہم ضرور اس کو چانس لینا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ پھر اس کا میکسیمم اس کی 2 سے 2.5 مہینے تک کی اس کی ٹوٹل ٹریٹمنٹ ہے. اور اس کا ایک صبح دوپہر شام اس کا ڈوز ہے، اس کی کیپسولز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسپیزم ہوتا ہے نا، جو درد ہوتی ہے جی، جو جس کے لیے ہمیں پین کلرز یوں لینے پڑتے ہیں، وہ اس کے پہلے کیپسول سے ہی آپ کو ریلیف ملے گی انشاءاللہ. واہ 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 واہ، یہ سب سے بڑی چیز ہے. یعنی پہلی جو ہے پہلی ڈوز اس کی جو لیکن گال بلیڈر میں خاص طور پہ، ہاں جی اسے اسپیزم کہتے ہیں، اسموتھ مسل کی پین. تو جو اسپیزم ہے اس کے لیے یہ پہلی ڈوز ہی الحمدللہ یہ سے ڈالتی ہے. کئی لوگوں میں سرجری انہوں نے کروانی پڑی لیکن ان کو پینز ختم ہو گئی تھی ساری. واہ. اچھا
پتے کی پتھری بھی اکثر سننے میں آتا ہے، اس کے لیے بریک لیبارٹری کے پاس سرٹیفائڈ ادویات ہیں. کھانا آپ کا انٹیک جو ہے، پھر بات وہی آ گئی کہ اگر آپ کا کھانا انٹیک، آپ کی فوڈ اچھا ہوگا تو یہ بیماریاں نہیں ہوں گی. اور میرا خیال میں آج کل اس طرح کی بیماریاں جو زیادہ ہو رہی ہیں اس میں یہ آپ کا جنک فوڈ نمبر 1 ہے. فیٹس ہیں، اور یہ بچوں میں بھی آ گئی، بچوں میں بھی آ گئی ہیں. تو خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی علامات ہوں، بیماری محسوس کر رہا ہو، بریک لیبارٹری کا نمبر، کنسلٹنسی بھی یہاں آپ اس کو دیتے ہیں نا جی لوگوں کو؟ جی آن لائن ہماری ہے، آن لائن ہے. جی ہاں. تو آپ نے آن لائن کنسلٹنسی کے لیے رجوع کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک صحت دیں گے جی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.